نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کتاب دی اور فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت پاؤ. اور یاد کرو جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر اس وجہ سے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنایا. فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو تم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں. پس تم قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، بے شک وہ اللہ بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کوہ طور پر تشریف لائے اور وہاں پر آ کر 40 دن رہے، اعتکاف کیا اور روزے رکھے، اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کتاب عطا فرما دی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام تھا. جس طرح فرعون سے نجات ایک انعام ہے، فرعون کا غرق ہو جانا ایک انعام ہے، سمندر میں راستوں کا بن جانا انعام ہے، اور وہاں سے ان کا پار ہو جانا، راستوں سے نکل جانا اللہ کا انعام ہے. اسی طرح کتاب کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. یہ ایک روحانی نعمت ہے. اس کے ذریعے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسے درست ہو سکتا ہے. میں کیا کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، میرا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے. اسی انعام کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو کتاب عطا کی.
اور وہ کتاب ہے تورات، جو کہ ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ نے جو آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عظمت ترین جس کتاب کو اللہ نے عطا کی، جو شان والی کتاب ہے، وہ کتاب تو ہے قرآن مجید۔ اس کے بعد جس کتاب کا رتبہ ہے یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر اتاری، جس کو تورات کہا جاتا ہے۔ قرآن کے بعد مقام اور مرتبہ تورات کا ہے، پھر انجیل کا اور باقی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس میں یہ دیکھیے کہ اگر ہم ان کے ناموں پر غور کریں نا، قرآن، تورات، انجیل۔ انجیل تو کہا جاتا ہے بشارت کو، خوشخبری کو، کہ اس میں خوشخبریاں دی گئی۔ اور تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، کہ اس میں قوانین بیان کیے گئے مختلف زندگی گزارنے کے اصول۔ اور قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب جس کی تلاوت کی جائے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہے سب سے زیادہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ والفرقان، اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو فرق کرنے والی چیزیں عطا کی۔ فرقان، فرق سے، حق و باطل میں فرق کرنے والی، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، کون سا عقیدہ ٹھیک ہے اور کون سا ٹھیک نہیں ہے، اس فرق کو بتلانے والی چیزیں عطا کی، جن میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے معجزات شامل ہیں۔ یہ معجزات کے ذریعے واضح کیا کہ سچا کیا ہے اور جھوٹا کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ جہاں گئے اپنی حقانیت کے لیے اپنے معجزات دکھائے۔ عصا پھینکا، سانپ بن گئے، بھی تم بنا کر دکھا دو۔ اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، چاند کی طرح چمکنے والا ہو گیا۔ الفرقان۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو جو کتاب تورات عطا کی تھی، وہ کتاب بھی حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی۔ یہ آسمانی کتابیں بتلاتی ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے متعلق خود قرآن مجید میں فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت دینے والا ہے وہ اللہ جس نے فرقان کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان فرمایا، جس نے فرقان کو نازل کیا، اس چیز کو نازل کیا جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فرقان فرمایا۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو یوم الفرقان فرمایا، یوم التقى الجمعان یوم الفرقان۔ دو جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئیں، ایمان والے اور کافر آپس میں آئے، فرمایا یوم الفرقان تھا۔
اللہ نے فرق کر کے دکھا دیا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ وہ تو عملی طور پر اللہ نے فرق کر کے دکھایا۔ کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ علمی طور پر بتاتے ہیں، فرق کر کے بتاتے ہیں حق و باطل۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ گڑبڑ ہو جائے، انسان باطل کے پیچھے چلتا رہے یا باطل کو حق سمجھتا رہے، یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہمیں حق حق کر کے دکھا، وارنا الباطل باطلا، اے اللہ باطل باطل کر کے دکھا، اے اللہ ہمیں وہ نظر عطا فرما، وہ نور عطا فرما کہ جب ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آئے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ ورنہ کتنے ہیں وہ لوگ جو پوری زندگی باطل کو حق سمجھ کے اس پر زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اسلام کے علاوہ جو باقی ادیان ہیں ان کے ماننے والے کتنی محنتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادت خانوں میں پوری زندگیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، ایک ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن کیا ہے، وہ باطل کو حق سمجھ رہے ہیں، باطل کو حق سمجھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں اس پر۔ اور آخرت میں جا کر کیا ہوگا، پھر اسی طریقے سے پکڑے جائیں، ساری محنت ضائع ہوگی۔ ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے جتنی محنت کی انہوں نے نا یہ دنیا میں ضائع ہوگی، کچھ نہیں ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران ایک عیسائیوں کے عبادت خانے سے گزرے، تو اس میں ایک عبادت گزار تھا، اس عبادت خانے میں جہاں اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اس نے بھی دیکھنا شروع کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی، بالکل کمزور اور نحیف، بس ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں پر گوشت نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ اس عبادت خانے میں ہی رہتا ہے، یہی عبادت کرتا ہے، باہر نہیں نکلتا، اس نے تو آپ کا سنا ہے تو آپ کو دیکھنے کے لیے یہ باہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی کیا ہوا؟ فرمایا مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی ہے، سورہ غاشیہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبۃ، فرمایا کہ جب قیامت آئے گی بہت سارے چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوں گے، عاملۃ یہاں بہت ہی کام کر کے گئے، وہ عمل کر کے گئے دنیا میں، ناصبۃ اتنے کام کیے کہ اپنے آپ کو تھکا دیا انہوں نے، ناصبہ تھک گئے عمل کر کے،
تسلا نارن حامیہ، آخر بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ محنت کے باوجود بھی، عمل کے باوجود بھی جائیں گے کہاں؟ جہنم میں، اس لیے کہ ان کی جو محنت تھی وہ درست نہیں تھی۔ اب وہ اتنی محنت کر رہا تھا لیکن کیا ہے؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس عبادت کا فائدہ ہی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک ایمان والا بدعات کرتا رہے، پوری زندگی لگا رہے بدعات میں، خوب محنت کرے، پیسہ اڑائے، وقت دے، محنت کرے، سمجھتا یہ ہے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں، بہت محنت کر رہا ہوں، آخرت میں ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اس کی گردن پکڑی ہوگی، گردن پکڑی ہوگی اس کی۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ میں حق حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اے اللہ میں باطل باطل کر کے دکھا اور باطل سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یہ چیز شامل رکھنی چاہیے، اس دعا کو خاص طور پر۔ اور پھر جب حق معلوم ہو جائے حق والوں سے تو اس کو قبول کرنے میں انسان کو جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج تک میں اس طریقے سے کرتا رہا، ہمارے پہلے والے اس طریقے سے کرتے رہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ نے سچ تک پہنچا دیا ہے، حق تک پہنچا دیا ہے، حق بات آپ تک پہنچا دی ہے، شکر کرو۔ اور یہ کہاں سے ملے گی، کہاں سے معلوم ہوگی؟ اللہ کی کتابوں سے، ہمیں اللہ کے قرآن سے، کہ اللہ نے اس کو فرقان بنایا اور بنی اسرائیل کو فرمایا کہ ہم نے تورات تمہارے لیے فرقان بنائی، تورات تمہارے لیے فرقان تھی، لعلکم تہتدون، یہ کتاب ہم نے دی، حق و باطل میں فرق کرنے والی بنا کر دی۔ کیوں دی؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اے بنی اسرائیل، جب ہدایت کا وقت آیا تو تم اس ہدایت سے منہ پھیرنے لگ گئے۔ آج تک تم نے اس تورات کو اٹھا کے رکھا اور اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لوگوں کو پڑھ پڑھ کے بتائیں، شانیں پڑھ پڑھ کر بتائیں۔ اب وقت آیا ہدایت کامل پانے کا تو تم منہ موڑ گئے، اتنا وہ ظالم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اب ماننے کی بات آئی، اب ہدایت پانے کی بات آئی، جس کی انتظار میں تھے وہ وقت آیا تو منہ موڑ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا نہیں، جو ہدایت نامہ تمہیں ملا ہے اس پر چلو گے، عمل کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کے علاوہ ہدایت نہیں ملے گی۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا بنایا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس راستے کی جو سب سے درست ہے، سب سے ٹھیک ہے، اس سے ٹھیک راستہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جو قرآن کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کرے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ ہدایت کی چیز ہم مسلمانوں کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، جتنا اس کے ساتھ جڑیں گے اتنی ہدایت ملے گی، جتنا اس سے منہ موڑیں گے اتنی گمراہی آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق و باطل میں فرق کرنے والا بنائے اور حق کے پیروکاروں میں بنائے، اور اللہ ہم سب کو قرآن مجید سے ہمیشہ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوسری آیت میں انشاءاللہ کل